ایک کاغذ تے سانو انہیں موہری لا کے چلے ون تا تا دے 100 تے میرا حق کی حق ہے یا نہیں ہے تو پتہ رب دی بارگاہ چ لگ سی ایتھے بیٹھے تو تساں تے میں سارے انdia جائیداد غصب کر کے بھی اپنا حق بنائے بیٹھے ایتھے بیٹھیاں تا دنیا تے راندیاں نہ جانے کتنے بلاج جی نہ بھائیاں دے جائیداد غصب کر دیا کہ میرا حق کتنے چاچے ہیں جنہ بھتیجیاں دیا جائیداد غصب کر دیا کہ میرا حق کتنے مامے ہیں جنہ بھانجیاں دیا جائیداد غصب کر دیا ایتے شہیدات کی پتری ہے ساڑھا حق ہے لیکن میرے بھائیوں یاد رکھ لو یہ اپنا حق صدیاں اپنے حق دا پتہ نہیں لگنا یہ تیرے حق دا پتہ تو پھر اپنی بارگاہ چلک سی تو میرے بھائیوں یاد رکھ لو جو دفتر کے اندر کلرک والی شیٹ تے باہن والا بندہ بھی اپنی عادت بنا لگے نا کہ میں باوضو بہنا ہے میرے خیال مطابق ایڈا بھج کے 100-200 والا تنظیم نہ بیچتے ان کو ہی سوچا سی کہ یار میں کہ کیا کرے تیجے ساڑھے عام دیہاتی بھیرا صبح ٹائم باوضو ہو کے نماز پڑھ کے ڈنگر دی دھار چکٹ دے تکے خیال ہے مجدو سکا بھئی سی وضو کر کے میں چوننا ہے جڑا گھوٹا کے دے دیا میں تو ہم نہیں دے دی میرے بھائیوں یاد رکھ لو ڈنگرہ نو پٹھے بھی کنی نہیں پگی بھئی یہ نہیں ہے کہ بے وضو بندہ ہوئے تا پا نہیں سکتا پٹھے تا گھت لیں ہے ڈنگر پیٹ بھی بھر نہیں ہے لیکن اگر مزاج اتنا بن جاوے نا جو میں ڈنگر نو پٹھے بھی باوضو پامنے ایمانداری دی گال لے اس ڈنگر تے دوئے ڈنگر دا فرق زمین آسمان فرق ضرور بن گئی برکت کے اندر اظہار ضرور ہون والا اسی تے جے بندہ تھوڑا دیا ظاہر نو پاک کر لے رب برکتہ لوٹا دیں گے تے جے وہ بندہ من نو بھی پاک کر لے اساڑے کو خرابی تے لازم آئی اساں لباس سفید پالے لیکن دل سیاہ کر لے اساڑے کو جڑی بڑی بڑی خرابی اساں لباس اجلے پالے تن دے اجلے بن گئے من دے گندے بن گئے تن نہ سیزنہ چمکا لیا کہ ایک داغ بھی لگ جاوے ایسی فوراً سوٹ تبدیل کر دے من اتنا بھی نہ چمکا سکے جو سیاہی نال انہ ہو جاوے ایسا ہو دے بارے کوئی سوچ لے تو آنے تھے میرے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جدو بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا زندگی دا پہلا ایام بلوغت دے بعد رب تعالیٰ او دے دل دے اتے ایک کالا نکتہ لا چھوڑے سیاہ نکتہ لا اگر تے وہ بندہ اکھاں دے آنسوਆਂ نال اس نکتے نو لوے تھو اگر تے توبہ دے پانی نال اس نکتے نو دے مٹا پھر تے دل چمکدار ہو تے اگر اس جرم دے اتے دعا جرم جا کرے اس گناہ کو بعد دعا گناہ تے کرے پھر اے نکتہ بات نہیں اس شیعی پھیل گئی اگر بندہ جرم کردہ آوے تے معافیاں منگدہ آوے
برائیاں دے نال نیکیاں کردا آوے برائیاں نو مٹاندا آوے مالک دا اعلان ہے ان الحسنات یذہبن السیئات کہ بے شک نیکیاں جڑیاں ہیں نا برائیاں نو لے ویندی لیکن گناہ صغیرہ اگر گناہ کبیرہ ہو سے تو انہاں نیکیاں نال معاف نہ ہو سے سوائے توبہ اگر حقوق العباد کا تعلق ہویا او معاف نہ ہو سے سوائے بندے دے معاف کرن دے لیکن جدوں چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہوئے بندہ نال نیکی بھی چا کرے اللہ پاک انہاں گناہ نو سے ویلے مٹا دے اسے ویلے صاف کر دے گا اس بدن نو گناہ کو صاف کر دے گا تو الغرض جدو بندہ صرف گناہ کردہ چلا جائے نیکی نہ کرے اس پہلے والے جرم دی معافی نہ منگے اس پہلے والے سیاہ نقطے مٹاوے نہیں مالک کو سیاہی بتائی وہ سیاہی پھیل دی رہ گئی حتیٰ کہ یہ دل سارا سیاہ ہو گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو دل سیاہ ہو گئی ہے نا مڑ بندے نو نہ حرام دی تمیز رہن دیئے نہ حلال دی تمیز رہن انہاں حرام نو اپنا حق سمجھ کے کھانا نہ پاکیزگی تے تمیز رہن دیئے نہ ناپاکی دی نہ اپنے دی تمیز رہن دیئے نہ پرائے دی اس ویلے کو دے واسطے ساری دنیا کو ریشائی ہوئی تے آج اگر اسی معاشرے دے بچ پوری نگاہ نال توجہ چا کریے نا اے رنگ سن عام پیا نظر آتا پیو پتر دا نہیں پتر پیو دا نہیں ان پیو اس کا زمن دی تمیز کائی نہیں جو میرا پتر ہے کہ نہیں پتر اس کا دی تمیز کائی نہیں کہ میرا باپ ہے کہ نہیں صرف 4 ٹکیاں دی کہانی باپ دا بس پوندا ہے پتر دے ترکے جو 4 ٹکے چھکل لگا تھا پتر دا بس پوندا ہے تے او باپ دے ترکے جو 4 ٹکے چھکل لگا تھا انہیں کیڑا کہیں ہو کے رہے تو میرے بھائیوں یاد رکھ لو اللہ و مولا شریک نے اعلان فرمایا قد افلح من زکاہا او بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے من نو پاک کر دیا ان من ساڑا کی میں پاک ہو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان هذه القلوب تسطع کما یسطع الحدید لوگو اے دل تواڈے زنگ آلود ہو گئی انہاں دے اتے گناہ دی سیاہی آ گئی انہاں دے اتے پردے آ گئی حجاب آ گئی جس طرح لوہے دے اتے زنگ آ گئی جنہیں لوہے دی اصلیت نو زنگ دی رنگت بالکل چھپا دے دیئے انہیں توڑے دلوں دے اندر جڑا نور ایمان ہے اس نو گناہ والی میل کچیل انہیں لکا دے عرض کی گئی ما جلاؤہا یا رسول اللہ آقا اگر دل ان زنگ آلود ہو جاوے دلوں دے اتے سیاہی آ جاوے دلوں دے اتے ایسا پردہ تے حجاب آ جاوے اپنے پرائے دی تمیز نہ رہے حق حلال دی تمیز نہ رہے حرام نہ حق دی تمیز نہ رہے تو آقا کے کیتا جاوے ما جلاؤ ہاں انہا دلوں پاک کرنا لکھے رشائی کہ رشائی نالے دل پاک کے ساتھ ہو سے پاڑے تے میرے لگپال آقا حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جواب دے وچ ارشاد فرمایا پاڑے دلوں دے اگر کوئی جو نجاست آ جاوے نا پھر تواڈے دل پاک کے شنالوں سے
آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بکثرت تلاوت القرآن و بکثرت السجود، کثرت نال قرآن دی تلاوت چا کرو، رب تواڈے دلاں والی سیاہی نوں دھو دے سی، تے کثرت نال رب دے حضور سجدے چا کرو، مالک دے حضور جھک جاؤ، مالک پھر بھی تواڈی دلاں والی سیاہی نوں دھو دے سی۔ لیکن بدبختی ساڈے تے اے غالب آئی، اساں دن رات دل سیاہ تے کردے پئے ہیں، لیکن انہوں پاک کرن دا ہیلا کوئی نہیں ہے۔ میرے خیال ہے جگہ ذرا تھوڑی ہے تے تھوڑا تھوڑا انہی اگا تشریف چاک لایا ہونا تو پچھلے بندے نو آف لو گے وہ کہا تو پریشان پہ ہو گئے۔ آگے کافی جگہ پہ آگے ہوا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھ لو، انسان جب اپنے اس دل والے ٹکڑے نو پاک کرن دا ارادہ چا کرے، اٹھے تو پکی گل نہیں، ساری رات انڈیا دیا فلماں ویکھن نال تے دل پاک ہونا کوئی جڑا منشور اسی بنائے ہویا ہے کہ چلو ساری رات ادو بھی کر رہی ہے تے مول ساڈا کو دل صاف ہو گئی سی۔ میرے بھائیوں نے جب رب دے پاک محبوب نے اعلان فرمایا ہے کہ یہ دل پاک ہونا یا تلاوت قرآن نال پاک ہونا یا رب دے حضور سجدہ ریزی نال پاک ہونا۔ ہن اگر انہاں دو طریقیاں کے علاوہ اساں کوئی اور طریقہ تلاش کریے دل دے پاک کرن دا، اور یاد رکھ لو وہ طریقہ دل دے تے تباہی تے بربادی تا مچا سکتا ہے لیکن دل نو پاک نہیں کر سکتا۔ اساڈے کول جڑا سب تو بڑا المیہ ہے، اول تے اسانو رب تعالی دے حضور جھکن دی توفیق کائی، اسانو اپنے رب تعالی نو مناون دا کوئی شوق ذوق کوئی نہیں، تے جو شوق کسے نو پیدا ہوئی کھلو گئی رنگ ہی جو جائے پٹھے کرے سی بجائے رب منامن دے رب ناراض کر۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھ لو، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس نے اعلان فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ بندہ کامیاب ہویا جس نے اپنا من پاک کر دیا۔ من پاک ہو سی تو اپنے رب دے حضور جھکن نہ ہو سی جی آکڑے انہیں دائے بنا تے آکھئے من پاک ہو گیا تو میرے بھائیو یاد رکھ لو من پاک نہیں ہو سکتا۔ من پاک ہونا ہے اس من نو رزق حلال کھوامن نال پاک ہو، یہ زندگی ساری کھوائے ہی حرام ہے او دے نال من نو تے اجالے نہیں سے۔ حدیث پاک کے جاندہ ہے تو آجے کہ میرے لکپال آقا حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں سے جڑے مطاف کعبہ دے اندر کعبہ شریف دے سہنے احرام دیاں چادراں پائی کھلے ہو سے تے عرض کر سے لبیک اللہم لبیک، حاضر اے اللہ میں حاضر، تے رب فرماسی لا لبیک لا لبیک، اوہ بندہ تو کوئی نہیں آیا تو کوئی نہیں آیا۔ یا رسول اللہ وہ بیچارہ دور دراز دے سفر کر کے رب دے حضور حاضر ہویا کیا، ایسی مقدس جگہ تے گیا کھلا ہے جس مقام نو ویکھنا زندگی دے گناہ معاف ہو گئی، جس جگہ تے رب تعالیٰ دے حضور منگی ہوئی التجا کبھی رب نہیں ہوتی
کہ مولا ایسے مقدس مقام پہ اتنے سفر کر کے دھکے کھا کے احرام دیا چادرہ پا کے تیرے بوئے بھی آیا کھلا تینو یاد کھلا کرتا ہے کہ تو فرما رہی ہیں لا لبیک لا لبیک۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں لِأَنَّ مَطْعَمَهُ حرام وَمَلْبَسَهُ حرام وَغُزِيَ بِالْحرام۔ ہاں ایک وجہ ہے او دا کھاؤن حرام دا، او دا پیون حرام دا، او دا صبح شام دا رمون بول حرام دی کمائی، او دے احرام والیاں چادرہ حرام دی کمائی دیاں۔ اس واسطے رب فرماسی بدبختہ تو کوئی نہیں آیا، تو گھر بدل میا، لیکن کھاندہ رزق کے حلال رہ جامیا، میں رب تعالیٰ پھر بھی تیرے حال دلتے مہربانی فرما۔ نعرہ تکبیر۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھ لو، وعدے تے میرے لجپال آقا حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری جگہ تے ارشاد فرمایا کہ ایک لقمہ حرام 40 دہاڑے تک کوئی عبادت، کوئی تلاوت قرآن، کوئی سجدہ، کوئی صدقہ، کوئی خیرات ایسے تو تبھی اٹھی مندے یہ حکم لقمہ حرام 40 دہاڑے تک کئی عبادت رب دی بارگاہ جامنی نہ دے لے جنہ زندگی ساری حرام کھاتا ہے، رزق کی گولیاں حلال لب دائی نہیں، پھر انہوں نے کہا تو میرے بھائیوں یاد رکھ لو، بجائے کسی دوسرے نو ستاموں ساڑھے ہوتے تھے بدبختی یہ غالب آگئی جو اصل تے اپنے ہم جیسے انال تے چلو کہہ کر یا تو بڑی والدہ ہے اصل تو آپ تکلے انال جب پھر پاک اساڑی اعتراضات اساڑی تانو تشنیدہ نشانہ یا صحابہ اکرام بنے کھلوتے یا آہے بیتے اتحار بنے کھلوتے وہ اساڑی اپنے پلے کی آج صدیاں بعد دوسرا میں میں سالس مان کے آگیا ہوں عظیم ہستیاں واسطے میرے بھائیوں یاد رکھ لو آپ تو وڈے کسے دے بارے میں جیڑی ایسی خرافات بکریاں ہیں اپنے ایمان دی تباہی کا سبب دی کوئی بندہ اس لغات سے کہنے لگے کہ اصحاب کبار علیہ الرضوان کے خلاف میں زہر اگل کے اپنا ایمان بچا لیں اگر ایمان اپنے دا دفاع کرنا ہے انہاں مقدس ہستیاں دے بارے زبان میں خاموش کر کوئی انسان کسی مغالطے کرنے لگے کہ میں ایم آہ بیت اطہار دی عظمتہ دے اندر اپنی مرضی دی بک کر کے میں ایمان محفوظ کر نہیں سکتا ایتے ایسیاں عظیم ذاتہ ہیں جنہاں دے بارے یہ برائی سوچ نہیں چاہتے تیرا اپنا ایمان تباہ ہو گئی آسان اگر تان دا جگہ ملیاں تا اولیاء اعظام دی ہستیاں ملیاں اور جس بدبخت نو وضو کرن دا پتہ کوئی نہیں او کسی ولی دے بارے کے جاؤں جس نو اپنے غسل دا پتہ کوئی نہیں او کسی نمازی دے بارے کے جاؤں تو میرے بھائیوں اللہ واسطے دی اپیل کر کے آپ دیا اپنے حال تے مہربانی کرو کامیابی اسے بھی ہے جس نے اپنا آپ سنبھالا جیڑا دویاں نو سنبھالنے وچ لگا رہیا او کبھی بھی کامیاب نہیں اللہ وحدہ لا شریک کے حضور التجا ہے کہ مالک حقیقی تانوں مینوں سب اپنے اپنے من دی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرما دے